ایک دعا، دو محبتیں اور ایک ایسا فیصلہ جس نے زوار، پارس، ریشم اور ہارون چاروں کی قسمت بدل دی، لیکن سب سے بڑا دھچکا ابھی آنا باقی ہے۔ پارس نے سب کے سامنے ہارون کے لیے ہاں کہہ دی۔ زوار خاموش کھڑا دیکھتا رہا، لیکن اس ایک خاموشی کی قیمت شاید اسے پوری زندگی چکانی پڑے۔ کیا اب واقعی سب کچھ ختم ہو گیا؟ محافظ ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کے پرومو میں ایک بار پھر درگاہ والا سین دکھایا گیا ہے۔ سچ کہا جائے تو اب یہ سین کافی لمبا ہو چکا ہے۔ آج کی پوری قسط میں زیادہ تر وقت اسی جگہ گزر گیا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہانی کچھ دیر کے لیے رک سی گئی ہے۔ ناظرین اب کسی بڑے ٹوئسٹ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ڈرامہ ابھی تک کرداروں کے جذبات کو ہی زیادہ نمایاں کر رہا ہے۔ درگاہ پر زوار، پارس، ریشم اور ہارون چاروں موجود ہیں، مگر ہر ایک کے دل میں الگ جنگ چل رہی ہے۔ باہر سے سب خاموش ہیں، لیکن اندر ہر شخص اپنی قسمت بدلنے کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ سب سے زیادہ بے چین ریشم ہے، کیونکہ اسے اچھی طرح احساس ہو چکا ہے کہ پارس اگر دل سے زوار کو مانگ بیٹھی تو ریشم کے برسوں کے خواب ٹوٹ سکتے ہیں۔ ادھر پارس جب چراغ جلاتی ہے تو اس کی دعا دل کو چھو لینے والی ضرور ہے۔ وہ اللہ سے کہتی ہے کہ بچپن سے محبت اس کی زندگی میں ہمیشہ ادھوری رہی۔ پہلے ماں کا سایہ چھن گیا، پھر باپ کی محبت بھی حالات کی وجہ سے پوری طرح نہ مل سکی۔ اس لیے اب وہ صرف ایک دعا مانگتی ہے کہ زوار اس کی قسمت میں لکھ دیا جائے۔ لیکن یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، کیا اپنی محرومیوں کی تلافی کسی دوسرے کی خوشیاں لے کر کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ حقیقت یہ بھی ہے کہ ریشم بھی زوار سے سچی محبت کرتی ہے۔ اگر پارس زوار کو مانگ رہی ہے تو ریشم کے حصے کی خوشی بھی اسی دعا سے جڑی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس منظر میں پارس پر ترس آنے سے زیادہ ایک عجیب سی کشمکش محسوس ہوتی ہے، کیونکہ دونوں لڑکیاں اپنی جگہ خود کو درست سمجھ رہی ہیں۔ ریشم کی آنکھوں میں آنسو صرف اس لیے نہیں آتے کہ اسے پارس سے حسد ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ اسے پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ واقعی ہی زوار کو کھو رہی ہے۔ دوسری طرف زوار بھی خاموش کھڑا نہیں رہتا، وہ اللہ کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ باپ کے وعدے کے خلاف جانا اس کے لیے ممکن نہیں، مگر دل بھی پارس کے بغیر جینے کو تیار نہیں۔ اسی لیے وہ دل ہی دل میں دعا کرتا ہے کہ اگر پارس اس کی قسمت میں نہیں تو پھر اس کے لیے زندگی بھی بے معنی ہے۔ یہ منظر شاید پورے پرومو کا سب سے طاقتور لمحہ ہے، کیونکہ پہلی بار زوار کے آنسو ریشم دیکھ لیتی ہے۔ وہ فوراً سمجھ جاتی ہے کہ زوار کسی دنیاوی چیز کے لیے نہیں رو رہا۔ وہ سیدھا پوچھ بیٹھتی ہے، تم پارس کو مانگ رہے تھے نا؟ یہ سوال سن کر زوار چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کی خاموشی ہی ریشم کو جواب دے دیتی ہے۔ شاید اسی لمحے ریشم کے دل میں یہ احساس مزید مضبوط ہو جاتا ہے کہ زوار کا دل اب اس کے لیے کبھی نہیں دھڑکے گا۔ اسی دوران اعجاز بخت بہزاد صاحب سے ہارون کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیرون ملک رہنے کے باوجود ہارون اپنی تہذیب، دین اور اقتدار سے جڑا ہوا ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ پارس کے لیے اس سے بہتر لڑکا شاید کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بہزاد صاحب یہ سب سنتے ہیں تو ایک طرف انہیں سکون ملتا ہے کہ انہوں نے اچھا انتخاب کیا اپنی بیٹی کے لیے، لیکن دوسری طرف وہ اپنی بیٹی کے دل کا حال بھی تو جانتے ہیں نا۔ اسی لیے وہ دل ہی دل میں دعا کرتے ہیں کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ پارس کے دل میں زوار کی محبت نکل جائے اور ہارون اس کی زندگی میں وہ جگہ بنا لے۔ مگر ناظرین جانتے ہیں کہ دل کے فیصلے دعاؤں سے نہیں، جذبات سے بدلتے ہیں۔ ادھر بہزاد صاحب ایک اور فیصلہ بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ انہیں محسوس ہونے لگا ہے کہ جتنی جلدی پارس اور ہارون کا نکاح ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ ان کے ذہن میں اب بھی ایک ہی خوف موجود ہے کہ اگر کبھی آفتاب کو معلوم ہو گیا کہ پارس زندہ ہے تو وہ دولت کی خاطر دوبارہ پارس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اسی لیے بہزاد صاحب چاہتے ہیں کہ پارس جلد از جلد نئی زندگی شروع کرے اور ہارون کے ساتھ بیرون ملک چلی جائے، تاکہ ہر خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔
اسی دوران وہ پارس کو فون کرتے ہیں مگر فون زوار کے پاس ہوتا ہے۔ زوار خاموشی سے موبائل پارس کی طرف بڑھا دیتا ہے۔ بہزاد صاحب بڑے اعتماد سے کہتے ہیں، بیٹا میں نے اپنی طرف سے فیصلہ کر لیا ہے، اب صرف تمہاری رضا باقی ہے۔ اگر تم بھی ہاں کہہ دو تو ہم مزید دیر نہیں کریں گے۔ یہ جملہ سنتے ہی پارس کی نظریں فوراً زوار پر جم جاتی ہیں۔ اسے ایک بار پھر امید ہوتی ہے کہ شاید اب زوار کچھ بولے، شاید اپنے باپ کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کر دے، مگر ہمیشہ کی طرح زوار خاموش رہتا ہے، اور یہی خاموشی پارس کو ایک انتہائی سخت فیصلہ لینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر اپنے والد سے کہہ دیتی ہے، ڈیڈ مجھے بھی ہارون پسند ہے، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو بس اگلے ہفتے ہی ہمارا نکاح کروا دیں، بلکہ نکاح کے ساتھ ہی میری رخصتی بھی کر دیجئے۔ یہ الفاظ وہ بہزاد صاحب کو ضرور کہتی ہے، لیکن اصل میں ہر لفظ زوار کو سنانے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ مسلسل غصے اور شکوے بھری نگاہوں سے زوار کو دیکھتی رہتی ہے، جیسے اسے احساس دلانا چاہتی ہو کہ تمہاری خاموشی نے مجھے یہ جواب دینے پر مجبور کیا ہے۔ اسی لمحے ہارون بھی پارس کے چہرے کے تاثرات غور سے دیکھتا ہے۔ شاید پہلی بار اسے یقین ہو جاتا ہے کہ پارس کی زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، لیکن اس کا دل کچھ اور کہہ رہا ہے اور زوار کے نام پر دھڑک رہا ہے۔ دوسری طرف ریشم بھی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ پارس کی ہاں دراصل ہارون کے لیے نہیں بلکہ زوار کو آخری بار آزمانے کے لیے ہے۔ یہاں سب سے زیادہ افسوس ہارون کے کردار پر ہوا۔ وہ ہزاروں میل دور صرف ایک امید لے کر پاکستان آیا، لیکن یہاں آ کر اسے احساس ہونے لگا کہ وہ دو ایسے لوگوں کے درمیان کھڑا ہے جو ایک دوسرے سے محبت تو کرتے ہیں مگر اپنی محبت کا ساتھ دینے کی ہمت نہیں رکھتے۔ میرے خیال میں اگر ماہ رخ خالہ کو پہلے سے پارس کے دل کا اندازہ تھا تو انہیں ہارون کو بلانے سے پہلے یہ معاملہ صاف کر لینا چاہیے تھا تاکہ کسی تیسرے شخص کے جذبات اس طرح مجروح نہ ہوتے۔ اب لگتا یہی ہے کہ ہارون آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا فیصلہ کرے گا۔ ممکن ہے وہ خود ایک قدم پیچھے ہٹ جائے اور زوار کو مجبور کرے کہ وہ اپنی محبت کے لیے پہلی بار کھل کر کھڑا ہو، کیونکہ ہارون جتنا سمجھدار دکھایا گیا ہے وہ کسی ایسے رشتے پر کبھی راضی نہیں ہوگا جہاں دل کسی اور کے پاس ہو۔ ادھر ریشم بھی اب حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتی۔ زوار پہلے ہی اسے واضح کر چکا ہے کہ شادی کے بعد بھی وہ پارس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں چھوڑے گا اور اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسی فرض میں گزار دے گا۔ اب ریشم کے لیے بھی یہ سوچنا ضروری ہو گیا ہے کہ کیا صرف نام کی شادی اس کے خواب پورے کر سکتی ہے؟ دوسری طرف آفتاب خاموش بیٹھنے والا نہیں۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہا ہے کہ بہزاد صاحب نے پارس کے دشمنوں کو تلاش کرنے کی آخر کوشش کیوں نہیں کی۔ یہی سوال شاید اسے آخر کار اس حقیقت تک لے جائے کہ پارس زندہ ہے۔ اگر ایسا ہوا تو یہی راز ڈرامے کا سب سے خطرناک موڑ بن سکتا ہے، کیونکہ آفتاب دولت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ تو ہماری پیش گوئی یہ ہے کہ آنے والی چند ایپیسوڈ میں صرف محبت کا امتحان نہیں ہوگا بلکہ ہر کردار کی اصل شخصیت سامنے آئے گی۔ ہارون شاید قربانی دے، ریشم اپنی ضد اور محبت کے درمیان فیصلہ کرے، زوار کو آخر کار خاموشی توڑنی پڑے اور آفتاب ایک نئے خطرے کی صورت میں واپس آئے۔ اب اصل سوال یہ نہیں رہا کہ پارس کی شادی کس سے ہوگی بلکہ یہ ہے کہ اس محبت کی قیمت آخر کون ادا کرے گا، کیونکہ بعض اوقات محبت ملنے سے پہلے سب کچھ چھین بھی لیتی ہے۔